لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے لعلکم تتقون اور سبب کیا ہے علت اور وجہ یہ ہے کہ رب کریم تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔
عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے زندگی میں دوبارہ رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا آج پہلا خطبہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے فضائل، اس کی اہمیت، اس پہ ہی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور پھر رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے، معمولات ہمارے کیا ہونے چاہیے، اس اعتبار سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جس بندے کو رمضان نصیب ہوا ہے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے، تراویحوں میں موجود تھے، جمعے کے خطبوں میں موجود تھے، درس و دروس میں موجود تھے، سحریوں افطاریوں میں موجود تھے، لیکن آج وہ ہم میں نظر نہیں آ رہے۔ آج اس دنیا فانی سے وہ کوچ کر چکے ہیں، آج اس دار فانی سے اس دار جاودانی کی طرف منتقل ہو چکے ہیں، اور پتہ نہیں آئندہ رمضان المبارک میں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں آئندہ رمضان مجھے نہیں ملنا، یہ میرا آخری رمضان ہے۔ جب آپ آخری رمضان سمجھ کے اسے گزاریں گے پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں دیر تک رمضان کی جو ہے نا وہ رونقیں اور رمضان کی اللہ رب العزت یہ ساری جو ہے نا وہ آسانیاں اور رمضان المبارک کی اللہ رب العزت کی طرف سے جو بہت بڑی رحمتیں ہیں بندوں کے اوپر، اللہ دیر تک ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اللہ لمبی عمر، صحت والی، عافیت والی عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب انسان آخری نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہے، جب بندہ روزہ آخری روزہ سمجھ کے رکھتا ہے، پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ پھر اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، اپنے اللہ کے ساتھ ناطہ، اور اپنے رب کے سامنے گرنے کا جو مزہ اور سکون اور اطمینان انسان محسوس کرتا ہے، وہ عام روٹین میں بندے کی کیفیت نہیں بنتی۔ آپ یوں سمجھے کہ ایک آدمی کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے کہ بھائی آپ کو سزائے موت ہے، بس آپ کے پاس 15-20 منٹ ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، وہ کیا کرے گا؟ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے سولی پہ چڑھانے کا ارادہ کیا، کہنے لگے خبیب ابھی تھوڑی دیر تک تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، سولی پہ لٹکنے سے پہلے پہلے جو کرنا چاہتے ہو، جو تمہاری تمنا ہے، جو تمہاری آرزو ہے، وہ واضح کرو، آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ خبیب بن عدی کہتے ہیں جتنا ٹائم ہے مجھے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 رکعتیں مجھے پڑھ لینے دو تاکہ میں آخری وقت اپنے خالق و مالک سے ملاقات کر لوں۔ اور پھر میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر آیا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکعات عام روٹین سے ہٹ کر ذرا تھوڑی سی جلدی مکمل کر لیں۔ جلدی مکمل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ خبیب آج ڈر گیا ہے، خبیب کو آج موت یاد آ رہی ہے، موت سامنے ہے، اور موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے تو چاہ ہے، مجھے تو شوق ہے، میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں، اور مومن کی جب موت آتی ہے، مومن کی موت، مومن اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان دوریاں کچھ کم ہوتی ہیں، اپنے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل آئے، جبریل نے آ کے پوچھا، اللہ رب العزت نے بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو آپ کا جو وقت زندگی کا جتنا تھا وہ مکمل ہونے کو ہے، آپ کا کیا اب جو ہے نا وہ ارادہ ہے، کیونکہ نبی کو اختیار دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے، آپ دنیا پسند کرنا چاہتے ہیں یا اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے خالق و مالک کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔
اس لیے میرے عزیزو رمضان المبارک کو اپنا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں، اور پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت کا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جہنم میں بھیجے۔ مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، اگر اللہ کا یہ ارادہ ہوتا ہمیں جہنم میں بھیجنے کا، اللہ کبھی رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا نہ کرتا، کبھی اللہ رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں نہ دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اتنی بڑی نعمت ہے، اب اندازہ کریں ذرا کتنی بڑی نعمت ہے رمضان۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میرا ہر بندہ جہنم سے آزاد ہو کے میری جنتوں کا مہمان بن جائے۔ اب بندہ اس کے لیے محنت ہی نہ کرے، بندہ اس کے لیے کوشش ہی نہ کرے، بندہ اس کے لیے کوشاں نہ ہو، تو پھر یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسے جنتی بنانے کے لیے۔ ہاں نظام ضرور دیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت و حیات کا نظام بنایا اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہی ہم نے قیامت کے دن فیصلے کرنے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ جس نے شکر گزاری کی راہ بھی ہم نے متعین کر دی ہے، اور جس نے ناقدری اور ناشکری کے رستے اپنائے ہیں وہ بھی ہم نے واضح کر دیا کہ یہ ناقدری، ناشکری اور کفر کا رستہ ہے، اور یہ رستہ تمہارے خالق و مالک کے ساتھ ملانے والا رستہ ہے۔ اب جس کو تمہارا جی چاہتا ہے اس رستے کو تم جو ہے نا اختیار کر لو۔ اب رمضان المبارک دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میرے بندے تو رمضان کی برکات کو سمیٹ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بری کروا لے، تو اپنے آپ پہ جہنم کی آگ حرام کروا لے، اور رب کریم کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ رب ذوالجلال والاکرام کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قیامت والے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس سے پہلے جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی جنت کی شکل میں ہیں، اور رب کریم اپنے بندوں کے اوپر یہ ساری نعمتیں نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم کا ہر عمل، آدم کے بیٹے کا ہر عمل، اس کو 10 سے لے کر الی 700 ضعف 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنے 100 تک؟ سارے بولیں 700 تک اس کے عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عام دنوں میں آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، رمضان میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ اس کا اجر 700 روپیہ خرچ کرنے کے برابر لکھتے ہیں۔ 700 سے لے کر 1400 تک پھر بڑھا دیا جاتا ہے۔ 1 روپیہ کہاں اور 1400 کہاں؟ ایک نیکی کرے گا 700 نیکی تو لکھ دی گئی ہے، ایک نفل پڑا ہے 700 نفل کا ثواب، ایک فرض پڑا ہے 700 فرض کا ثواب، ایک افطاری کروائی ہے 700 افطاری کا ثواب۔ جائز والے پیکج دیں، کوئی تاجر، کوئی کمپنی کوئی آفر دے، اس کے لیے تو باغ کے جا کے ان آفروں کو قبول کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بھی رمضان المبارک میں آفریں دی ہیں۔ یہ آفر نہیں ہے، یہ پیکج نہیں ہے۔ ایک نیکی کرو 700 تک بڑھا دی جاتی ہے رمضان میں۔ اب ذرا سوچیں اگر ایک نیکی کرنے پر 700 تک اجر دیا جاتا ہے تو پھر ہمارے رب کا ہمیں جہنم میں بھیجنے کا کوئی پروگرام نظر آتا ہے؟ کوئی پروگرام نہیں اللہ رب العزت کا ہمیں جہنم میں ڈالنے۔ بڑا ہی بیوقوف شخص ہے وہ جو اپنے اللہ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ ہمارا اللہ نے ہمارے لیے جہنم بنائی ہے۔ دوسری چیز، اللہ کا کوئی پروگرام نہیں جہنم میں بھیجنے کا بندے کو۔
رمضان دے کر، رمضان دے کر۔ صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی اللہ کی جنت کا بند نہیں رہتا۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ وَلِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ وَلَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے لوگ متعین کر دیے گئے ہیں۔ جنت کے اس دروازے سے صائمون داخل ہوں گے، اس دروازے سے نماز پڑھنے والے، اس نماز سے زکوٰۃ دینے والے، اس دروازے سے فلاں داخل ہوں گے۔ اسی طرح جہنم کے 7 دروازے ہیں، وہ بھی مقسوم اور بٹے ہوئے ہیں، اس میں سے فلاں ظالم داخل ہوگا، اس میں سے فلاں سرکش داخل ہوگا، اس میں سے رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کی جہنم کے دروازوں کو غلقت ابواب النار، میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، شیطانوں کو شیطان جکڑ دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب سوچے اللہ کا پروگرام ہے جہنم میں بھیجنے کا؟ کیوں جی، ہے کوئی پروگرام اللہ رب العزت؟ اگر رمضان میں اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد رمضان، جس نے رمضان المبارک کو پا لیا اور رمضان نے اسے اللہ کی جنت میں داخل نہ کیا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کے سارے نورانی ملائکہ کی لعنت ہے، اور اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی لعنت ہے۔ اتنا بڑا پیکج، اتنی بڑی آفر اللہ رب العزت نے دی، اور اس پیکج سے فائدہ نہ اٹھا سکا، اس آفر کو قبول ہی نہ کیا اور پھر جہنم میں چلا گیا۔ اس سے بڑھ کر بدقسمت اور اس سے بڑا لعنتی کوئی شخص ہے ہی نہیں جس نے رمضان المبارک میں بھی اللہ کی جنت حاصل نہ کی۔ کوئی پروگرام نہیں اللہ پاک کا ہمیں جہنم میں بھیجنے کا۔ برکتیں، رحمتیں اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں دیا رمضان، کیوں دیا؟ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایماندارو تمہارے لیے، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ کیوں کیے گئے فرض؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی، اللہ اکبر، اللہ چاہتے ہیں میرا ہر بندہ کیا ہو؟ متقی ہو۔ اچھا اب یہاں پہ یہ سوچیں اگر ہم سارے متقی بن جائیں، ہمارے اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورتبکم ویابسکم، اے میرے بندو، تمہارے پہلے بھی، تمہارے آخری بھی، تمہارے جن بھی، تمہارے انسان بھی، تمہارے خشک بھی، تمہارے تر بھی، تمہارے زندہ بھی، تمہارے مردہ بھی، کانو اتقا قلب رجل واحد، سارے متقی ترین بن جائیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کبھی گناہ نہ کریں، سجدوں میں پڑھ پڑھ کے اپنے خالق و مالک کے سامنے گرتے رہیں، روتے رہیں، اپنے اللہ کے سامنے گرہ زاریاں کرتے رہیں، التجائیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، متقی ترین بن جائیں۔
ما زادو ملکی شیئا، اللہ کی قسم اللہ فرماتے ہیں میری ملکیت کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ رائی کا دانہ کیا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی میری بادشاہت کے اندر یہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و رتبکم و یابسکم و حیکم و میتکم، تمہارے زندہ بھی، تمہارے مردہ بھی، تمہارے خشک بھی، تمہارے تر بھی، تمہارے اول بھی، تمہارے آخر بھی، تمہارے جن بھی، تمہارے انسان بھی، کانو من افجر قلب رجل واحد، فاجر ترین بن جائیں، باغی ترین بن جائیں، سرکش بن جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، بڑے بڑے سودی کاروبار کرنے والے بن جائیں، بڑے بڑے راشی بن جائیں، بڑے بڑے لٹیرے بن جائیں، راہزن بن جائیں، زانی بن جائیں، بدکار بن جائیں، جو جو گناہ گن سکتے ہو سارے کے سارے کرنا شروع کر دیں، سارے میرے نافرمان اور باغی ہو جائیں، مجھے میری عزت و عظمت کی قسم ہے، ما نقصوا من ملکی شیئا، میرے خزانوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے متقی بننے کا؟ اللہ کو محبت ہے اپنے بندے سے، اللہ کو پیار ہے اپنے بندے سے۔ یہ رمضان اللہ کی محبتوں سے بھرا ہوا، چھلکتا ہوا، معمور اور بھرپور ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی محبتیں بندے سے نظر آتی ہیں۔ کیا؟ ایک نیکی پہ 1400 تک اجر بڑھا دیا گیا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو، جہنم کی طرف جانے والا ہر رستہ میں نے بند کر دیا ہے، جاؤ میں نے تمہیں آفر دے دی ہے، رمضان آیا ہے، میری جنت کو لوٹ لو، لوٹ سکتے ہو تو۔ کتنا بدقسمت ہے وہ جو جنت نہ لوٹ سکا رمضان المبارک کے مہینے میں بھی۔ تیسری آفر، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے ایمان کی حالت میں، اجر کی نیت سے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رب کائنات نے اس کی زندگی کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو صاف کر دیا۔ کیسی آفریں ہیں؟ کوئی ہے اللہ کا پروگرام ہمیں جہنم میں بھیجنے کا؟ جتنے پروگرام دیے ہیں رمضان میں، جتنے پروگرام دیے ہیں، ہر پروگرام اللہ کی جنت کی طرف جانے والا ہے، ہر پروگرام جہنم سے بچانے والا ہے، اور جہنم کا ہر دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ جنت کے رستے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے رستے مسدود کر دیے گئے ہیں، جہنم کی راہوں کو بند کر دیا گیا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے۔ میرے بندو جاؤ کھلے ہو کے، فری ہو کے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی زندہ دلی کے ساتھ، میں رب کریم تم سے وعدے کر رہا ہوں تم میرے رمضان کے ان برکات کو سمیٹ لو، میں نے جہنم کی طرف جانے والا ہر رستہ بند کر کے تمہارے لیے جنت کے سارے رستے کھول دیے ہیں۔ اور پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہم بہت زیادہ ٹائم اپنے کاروبار کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے کاروبار کو بڑا چمکایا ہے، میں نے اپنے کاروبار پہ بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ تیری کوشش کسی کام کی نہیں ہے اگر میرے اللہ کی رحمت نہ ہو، میرے مالک کی رحمت نہ ہو تو ہماری کوشش ثمر بار ہو سکتی ہیں؟ ہماری کوششوں کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ کوشش کی ہمت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں کاروبار کو زیادہ ٹائم دوں، اور ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر بھی یہاں پہ آ کے کھڑی ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار ٹائم میں اپنے کاروبار کو زیادہ دوں، دکانداری کو زیادہ دوں، بزنس کو زیادہ دوں، میں زیادہ سے زیادہ فیکٹری کو ٹائم دوں، اپنے دفتر میں زیادہ ٹائم دوں۔
تاکہ میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائے، کاروباری معاملات اور رزق کے معاملات یہ بہتر ہو جائیں۔ یاد رکھو زیادہ ٹائم دینے سے رزق نہیں بڑھتا۔ ہمارے پچھلے خطبے چل رہے تھے رزق کیسے بڑھتا ہے، رزق میں بڑھوتی کے اسباب کیا ہیں۔ چونکہ رمضان آ گیا پھر ہمیں رمضان کی طرف جو ہے نا وہ پلٹنا پڑا۔ تو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں۔ تھوڑا سا رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، اللہ رب العزت رمضان میں مجھے اور آپ کو تھوڑا سا دکھا رہے ہیں کہ رمضان میں ٹائم کم ہوتا ہے، رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا اچھا ہمارا کھانا، جتنی بہترین غذا پھلوں سے دیگر چیزوں سے معمور ہمارا دسترخوان رمضان میں ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ عام ایام میں اس طرح ہمارے دسترخوان ہوتے ہیں؟ کیوں جی بولیں ذرا سارے، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ رمضان میں طرح طرح کی نعمتیں دسترخوانوں کے اوپر سمٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو لوگ سعودی عرب میں کبھی جنہوں نے رمضان مبارک گزارا ہے وہ تو وہاں تو اللہ کی رحمتوں کے عجیب ہی جو ہے نا وہ سمے ہوتے ہیں، وہاں تو اللہ کی رحمتوں کے عجیب ہی بہاریں نظر آتی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں خوراک بھی اچھی، غذا بھی اچھی، نعمتیں بھی زیادہ، نفع بھی زیادہ، منافعتیں بھی زیادہ۔ کیوں؟ عام ایام میں تراویحاں پڑھتے ہیں ہم، عام ایام میں ہم روزہ رکھتے ہیں، عام ایام میں ہماری مسجدوں کی یہ رونق ہوتی ہے، عام ایام میں ہمارے ذکر و اذکار کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ رمضان میں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میری عبادت کو ٹائم زیادہ دے، نماز کے لیے وقت زیادہ دے، روزے کے لیے وقت زیادہ دے، روزے زیادہ رکھ، صدقات و خیرات زیادہ کر، نفل و نوافل زیادہ کر، ذکر اذکار کی کثرت کر۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو، املأ یدیک غنا، املأ صدرک غنا، میرے بندے میں رب تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں میں تیرے دل کو بھی غنی کر دوں گا، تیرے ہاتھوں کو بھی غنی کر دوں گا۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، رمضان المبارک میں رب کی عبادت کے لیے فارغ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے ایسے اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بھی جانتا ہوں جو رمضان میں بہت لیٹ دکانوں پہ جاتے ہیں، بہت جلدی دکان بند کر کے آ جاتے ہیں۔ کئی ایسے دوستوں کو بھی دیکھا ہے جو کہتا ہے میں رمضان میں کاروبار ہی نہیں کرتا، پورا رمضان بس اللہ کے گھروں کے ساتھ وابستگی، سحریاں، افطاریاں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سارا معمول ہے رمضان کا۔ مال کی اتنی کثرت ہے، رزق کی اتنی ریل پیل ہے، کیوں؟ فرمایا اللہ کہتے ہیں تفرغ لعبادتی، رمضان میں ٹائم زیادہ نکالتے ہو، رب رحمتیں زیادہ عطا کرتا ہے، نعمتیں زیادہ دیتا ہے، دسترخوانوں کے اوپر رزق کی فراوانی ہے۔ کیوں رمضان میں ٹائم زیادہ دیا؟ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہوا۔ جس طرح رمضان میں زیادہ ٹائم دیتا ہے، غیر رمضان میں بھی میری عبادت کے لیے زیادہ ٹائم نکال، میں رب تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کبھی تیرے گھر میں فاقہ نہیں آنے دوں گا۔ ان لم تفعل، اگر تو نے ایسے نہ کیا، اگر تو نے ٹائم نہ نکالا، نماز ادھر سے حی علی الصلاۃ کی صدا لگ رہی ہے، تیری مشینیں چل رہی ہیں، ادھر سے حی علی الصلاۃ کی صدا لگ رہی ہے، ادھر سے تو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے حی علی الصلاۃ کی صدا لگ رہی ہے اور تو اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہے، ادھر سے حی علی الصلاۃ کی صدا لگی ہوئی ہے اور ادھر تو اپنے ہی کاموں کے اندر مصروف اور مشغول پڑا ہوا ہے۔ سن لے، اگر تو نے نماز کے لیے ٹائم نہ دیا، اگر تو نے رب کے ذکر کے لیے ٹائم نہ دیا، املأ یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو ہمیشہ اتنا مصروف کر دوں گا، اتنا مصروف کر دوں گا کہ تجھے زندگی میں اپنی ذات کے لیے بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ تجھے اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا، تجھے تیرے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، تجھے تیرے والدین کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، تجھے تیری بیوی کے لیے ٹائم نہیں ملے گا،
تجھے دنیا میں اتنا مصروف کر دوں گا، اَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھوں کو اتنا مصروف کر دوں گا بس کھانے کا بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آج ہم سوچیں ہمارا حال یہ نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی اولادوں کے لیے ٹائم نہیں، اولاد بگڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، باپ کو کس کا پڑا ہوا ہے؟ گھر چل جائے کسی طرح۔ یاد رکھو میرے اور آپ کے خالق و مالک کے فرمان میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات کھری اور سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میری عبادت کے لیے تو خالی ہو جا، علیحدہ ہو جا، وقت نکال، اپنے رزق کی فکر نہ کر، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تیرے گھر کو غذا سے بھر دوں گا، مال تیری زندگی کے اندر بڑھ جائے گا، اتنا مال دوں گا کبھی تجھے سوچ بھی نہ ہوگی۔ اور اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، رمضان آیا تیرے معمول میں فرق ہی نہ پڑ سکا، رمضان آیا تیرے وہی حالات، رمضان رحمتیں اور برکتیں لے کے آیا، تیرے حالات پھر وہی رہے، تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، تجھے اتنا مصروف کر دوں گا تیری ذات کے لیے بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کریم کا ہمیں جہنم میں بھیجنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اگر کسی نے جہنم میں جانا ہے، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بنی آدم، بنو آدم کے اعمال کو اللہ کہتے ہیں وصیحہ، میں شمار کرتا ہوں، محفوظ کرتا ہوں، اور قیامت کے دن ان اعمال کو جب رب کریم کے سامنے بندہ آئے گا، اللہ کہتے ہیں تیرے اعمال کو تیرے سامنے رکھا جائے گا، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اور جس کو اعمال کی وجہ سے خیر مل گئی وہ اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جس کے ساتھ قیامت والے دن کوئی اور معاملہ ہو گیا جسے اللہ کی جہنم کی طرف جانا پڑ گیا، فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے رب کو ملامت نہ کرے، وہ اپنی ذات کو ملامت کرے۔ کیوں؟ مسجدوں میں صدائیں لگتی تھیں، جمعے کا خطبہ ہوتا تھا، یہ دنیا کے کاموں میں مصروف تھا، اللہ کی صدائیں لگانے والا اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا تھا، اس کا کارخانہ چل رہا ہوتا تھا، یہ اپنی فیکٹری میں بیٹھا رہتا تھا، یہ خوش گپیوں میں مصروف رہتا تھا، یہ خبریں دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ سیاسی باتوں میں مصروف ہے۔ اللہ کہتے ہیں فلا یلومن الا نفسہ، اپنے آپ کو ملامت کرنا، اپنے رب کو ملامت نہ کرنا۔ رب اگے سجدے پہ پہ کے، رب اگے سجدے پہ پہ کے، اللہ دے اگے ٹہ ٹہ کے، الحمدللہ کہہ کہہ کے، کر شکر ادائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی۔ او مالک دکھاں غماں دا، او مالک تپاں چھاواں دا، می بدل گرج ہواواں دا، اے رائی رائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر کوئی اور معاملہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا، اپنے رب پہ کوئی اعتراض نہ کرنا۔ تمہارے خالق و مالک نے تو کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان بھی کر دیا ہے، اور رمضان جیسی عظیم نعمت تمہیں عطا کر دی ہے، اس کے باوجود بھی تم جہنم میں چلے گئے تو پھر یہ اپنے آپ کو ملامت کرنا، اپنے رب کی کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک آیا میں متقی بنانے کے لیے، جب بندہ متقی بنتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے تو تب متقی بنتا ہے۔ تقویٰ صدقہ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، تقویٰ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ رمضان کیوں دیا؟ لعلکم تتقون، اللہ کہتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیوں؟ جنت کا وعدہ صرف متقیوں سے ہے، غیر متقی سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے جنت کا۔ اور اللہ کی عظمت کی قسم ہے جو بے نماز ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ پہلے بھی میں اپنے خطبوں میں یہ بات کہا کرتا ہوں، بے نماز ساری زندگی لگا رہے خدمت انسانیت کے لیے، بے نماز ساری زندگی دنیا کے کام کے لیے لگا رہے اور دیگر کام کرتا رہے، بے نماز رہا، بے نماز متقی نہیں بن سکتا۔
اور تقوی کے بغیر اللہ کی جنت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کے جتنے مقامات ہیں جہاں پہ جنت کا تذکرہ کیا ہے، میرے اور آپ کے خالق و مالک نے جنت کو نتھی کیا ہوا ہے، مربوط کیا ہے، جوڑا ہوا ہے اللہ کریم نے جنت کو کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ۔ ان للمتقین مفازا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جنت جس کی وعدے ہیں اللہ کے، کن کے ساتھ؟ متقیوں کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے رمضان اس لیے دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آنکھوں کا روزہ ہے، صرف پیٹ میں کچھ ڈالنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ کانوں کا روزہ ہے، کان غلط نہ سنیں۔ آنکھوں کا روزہ ہے، آنکھیں غلط نہ دیکھیں۔ زبان کا روزہ یہ ہے، زبان غلط نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، فراڈی کی باتیں نہ کرے اور غیبتیں چغلیاں نہ کرے۔ زبان جھوٹ نہ بولے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ غلط نہ پکڑیں۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں غلط کی طرف چل کے نہ جائیں۔ اگر تیرے انگ انگ کا روزہ ہے، اپنی آنکھوں کو محفوظ کر لیا، کانوں کو محفوظ کر لیا، زبان کو محفوظ کر لیا، ہاتھوں کو محفوظ کر لیا، پاؤں کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لیا، فرمایا میرے بندے تو نے روزہ رکھنے کا حق ادا کیا ہے، اور یہ الصوم جنت، یہ جہنم کے سامنے ڈال بنا دیا میں نے روزے کو۔ روزہ بھی ہو جہنم بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، جب ڈھال ہوگی تو تو جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔